بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں شہد واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مقابلے میں تیسرے نمبر پر آنے والا جب اپنی جیت کا جشن نہایت جذبے سے مناتا ہے تو مقابلے میں اول آنے والا بھی شک میں پڑتا ہے کہ شاید وہ ہار چکا ہے۔ آپ بھی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر قناعت کرنا سیکھیے۔ یقین جانیے آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ عجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، بنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ 10 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ایک لیمو پانی میں ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ناظرین، ادرک کھانے سے پٹوں کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک چربی پگھلانے اور جسم سے بلم خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ دل کی اصلی رگ بھی بند کرتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اب زمزم کا پانی پینے کے دوران جو دعا کی جائے وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو، یعنی کھاتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم 5 بار ضرور چبا لیا کرو۔ بازاری کھانے مت کھائیے، یہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہو یا الٹی آتی ہو وہ الائچی چباتے رہا کرے۔ ناظرین، جاپانی پھل میں وٹامن اے اور وٹامن سی کی کافی مقدار پایا جاتا ہے۔ جاپانی پھل وزن کو کم کرتا ہے اور دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ بار بار پیشاب آنا یا مثانے کی کمزوری ہو تو اس کے لیے آپ مٹھی بھر بنے ہوئے چنے اور چند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دو۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی اور رنگ نکھرتا ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیمو ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ جب چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی استعمال کریں۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھو کر سونے سے چہرے کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ خشک اناردانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیے ورنہ الٹی زیادہ آئے گی۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنے کے لیے 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے شام کے وقت پی لیا کرو۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست رہے گا۔ کھانا جلدی ہضم نہ ہوتا ہو یا پیٹ کی بیماری ہو تو کھانے کے بعد صرف 1 چٹکی سونف کھا لو۔ ناظرین، اگر آپ سوتے وقت 1 چٹکی جوائن اور 7 دانے کالی مرچ چبا کر کھا لیں تو مردانہ طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بدن کی گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے۔ مثانے اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھا لو، بال صحت مند اور کالے ہو جائیں گے۔ کالے بنے ہوئے چنے شام کے وقت کھا لینے سے جسم اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ نہار منہ تقریباً 20 منٹ پیدل چلنے کی عادت بنائیں، اس سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھجور میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے اس کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھائیں، اس سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ دبلے افراد ناشتے میں ابلے ہوئے آلو کھانا شروع کر دیں، 1 ہفتے میں موٹے ہو جائے گے۔ سانس کی تکلیف یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی دور کرنے میں بھی مفید ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ صبح اٹھتے ہی لیمو اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ کھجور جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کثرت سے پانی پی لیا کریں کیونکہ آپ کی جسم میں پانی کی کمی ہے۔ ناظرین، دمہ کی بیماری ہو
تو شہد میں چند دانے دارچینی ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نیند کی گولیاں زیادہ کھانے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو اس عمل سے آپ جلدی سو جائیں گے۔ ناظرین، کھانے میں سونف کھایا کریں، یہ گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جائیں، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ زیادہ سوچنے والا بندہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھاؤ ورنہ دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائے گی۔ عمر سے پہلے سر کے بال سفید ہو جائے تو سر میں بکری کا دودھ لگائیں۔ دودھ اتنا لگانا ہے جتنا سر میں سرسوں کا تیل لگاتے ہیں۔ ناظرین، ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اس آخری جنتی کا علم دیا گیا ہے جو جنت میں داخل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ مجھے جہنم سے بچا، اور جنت کا سوال نہیں کرے گا۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائے گے تو یہ درمیان میں باقی رہ جائے گا۔ عرض کرے گا، میرے رب، میرے یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم، یہ وہی چیز ہے جس کا تو مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں میرے رب؟ وہ اسی حالت میں ہوگا کہ اسے ایک درخت نظر آئے گا جو جنت کے دروازے پر اندرونی جانب ہوگا۔ عرض کرے گا، میرے رب، مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ اس کا پھل کھاؤں اور اس کا سایہ حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے سوال نہیں کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، میرے رب، تجھے سے کہا۔ چنانچہ وہ برابر افضل سے افضل چیزیں دیکھتا اور مانگتا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے کہا جائے گا، جو جہاں تک تمہارے قدم چل سکے اور جو تمہاری آنکھیں دیکھے وہ تمہارا ہے۔ پھر چیزوں کے نام لے لے کر تک جائے گا تو ہاتھ سے اشارہ کرے گا، کہے گا، یہ اس سے کہا جائے گا، تیرے لیے یہ بھی اور اس کے ساتھ اس جیسا بھی۔ تو وہ راضی ہو جائے گا اور سمجھے گا کہ جو کچھ اسے ملا کسی اور جنتی کو نہیں ملا۔ ناظرین، کھانے کے بعد صرف 10 منٹ پیدل چل لیا کریں، شوگر متوازن رہے گی اور موٹاپا نہیں آئے گا۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ پی جاؤ، درد ختم ہو جائے گا اور جسمانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رات کے وقت ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ ناظرین، پسی ہوئی 1 چٹکی کلونجی نہار منہ زیتون کے تیل کے ساتھ کالی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ کان کی شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کی باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ لیں، صبح تک کان کا درد اور تکلیف دور ہوگی۔ لہسن کان میں انفیکشن کا باعث بننے والے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین، کمر درد سے بچنے کے لیے جب کسی جگہ پر بیٹھے تو جھک کر بیٹھنے سے گریز کریں، ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھے، اس سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جو لوگ بادام اور اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ ادرک اور لیموں کا رس موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ ناظرین، گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ کا عمل نیند میں بہتری لاتا ہے اور بدن کو پرسکون کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں، پٹھوں اور قوت باہ کے لیے مضر ہے۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا آپ کو اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ ناظرین، طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں،
کہ ایک نجدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اس طرح بول رہا تھا کہ ہمیں اس کی آواز تو سنائی دیتی لیکن بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ جب وہ قریب آ گیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے معنی دریافت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ شب و روز میں 5 نمازیں ہیں۔ نجدی نے عرض کیا مجھ پر اس سے کوئی اور زائد نماز بھی فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تو نفل پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے بھی ہیں۔ نجدی بولا کہ ان روزوں کے علاوہ مجھ پر کوئی اور روزہ تو فرض نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، ہاں اگر تو نفل روزے رکھے تو بہت اچھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ نجدی نے عرض کیا زکوٰۃ کے علاوہ میرے ذمہ کچھ اور دینا تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، ہاں اگر وہ طور نفل کے دے تو بہت اچھا۔ یہ سننے کے بعد نجدی یہ الفاظ کہتا ہوا واپس ہوا کہ خدا کی قسم میں اس میں کمی و بیشی کچھ نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، نہار منہ تھوڑی سی سونف کھا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں کبھی سستی یا تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اکثر پھیکی چیزیں استعمال کیا کرو، اس سے شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ آنکھوں کے نیچے روحانی بادام کا تیل لگا دو، آنکھوں میں خوبصورتی آ جائے گی۔ جو عورت گھر کے کام کرنے کے دوران گونڈ گونڈ پانی پیتی ہے ان کو بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوتی۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کرے، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہوتی ہے اور آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں، جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ چنوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ اگر مرغی کھانی ہو تو برائلر مرغی کی بجائے دیسی مرغی کا گوشت کھائے، اس کی یخنی بنا کر پیا کرے، بدن میں طاقت آئے گی۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ جس گھر میں لوگ فاسٹ فوڈ زیادہ کھائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری خاتون کے ہاں کھانے کی دعوت میں شریک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ہم نے انہیں مبارکباد دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک اور جنتی آدمی آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ہم نے انہیں بھی مبارکباد دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اور جنتی آدمی آئے گا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پودوں کے نیچے سے سر نکال کر دیکھنے لگے کہ اور فرمانے لگے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا تو آنے والا علی ہوتا۔ چنانچہ حضرت علی ہی آئے اور ہم نے انہیں بھی مبارکباد دی۔ ناظرین، لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا کٹا پن دور ہوتا ہے۔ دہی کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بلغم اور گلے کی خراش سے پریشان ہیں وہ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرے۔ کیلا ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے اور معدے کے السر کے لیے مفید ہے۔ جوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، نیم گرم پانی سے دوا کھا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% یا اس سے کم ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں کیونکہ تب موبائل سے جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ دماغی شریانوں کے لیے سینکڑوں گنا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے
تو یہ ارکان کی علامت ہے۔ برائلر مریم سانے اور پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نیند جلدی آئے گی۔ سورۃ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بدہضمی ہو گئی ہے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رزق ملنا کم ہو جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، والدین کی نافرمانی کرنا، دھوکہ دینا، مستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔